علیکم عزیز طلباء و طالبات، سال دوم کا آج لیکچر نمبر 3 ہے اور یہ بھی لیکچر رموز و قاف سے متعلق ہے۔ بقیہ حصہ ہے اس کا، جو باقی چیزیں رہ گئی تھیں آج ان کی میں وضاحت کر رہا ہوں۔ میرے بیٹے، سوالیہ استفہامیہ بھی کہتے ہیں، سوالہ بھی کہتے ہیں۔ عبارت میں سوالیہ جملے کی نشاندہی کرنے والی علامت ہے، یعنی سوالیہ جملہ اگر عبارت کے اندر موجود ہے، کوئی سوال پوچھا گیا ہے تو وہ سوالیہ علامت کہلاتی ہے۔ علامت سامنے نظر آ رہی ہے، یہ علامت ہے۔ مثال اس کی، آپ کہاں جا رہے ہیں، آخر پہ یہ علامت ڈال دی جائے گی، سوالیہ جملہ بن جائے گا، استفہامیہ جملہ بن جائے گا۔ کراچی کی آبادی کتنی ہے، تو یہ ایک سوالیہ جملہ بن جائے گا۔ آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ سارے سوالیہ جملے جو ہیں ان کے آخر پر یہ علامت جو ہے وہ درج کی جائے گی۔ شاعری میں بھی اس طرح سے اگر شعر ہے، استفہامیہ انداز ہے، تو پھر اس کے آخر پہ علامت نہ بھی لگائی ہو تو سمجھیں کہ لگی ہوئی ہے۔ علامت ترک، کسی طویل اقتباس، یعنی کوئی کتاب میں کوئی عبارت ہے بہت طویل ہے، کسی طویل اقتباس کو لکھنے کی بجائے اس کے آغاز کے چند الفاظ لکھ کر یہ علامت ڈال دی جاتی ہے۔ یعنی آپ اگر کوئی تحریر لکھ رہے ہیں اور اس میں آپ کسی کا کوئی اقتباس، قائد اعظم کی تقریر ہے، علامہ اقبال کے فرمودات ہیں، کوئی ان کی کوئی تقریر ہے، خطبہ الہ آباد ہے، تو آپ اس کی جو ہے نشاندہی کر رہے ہیں، آپ اپنی تحریر میں اس کا استعمال کر رہے ہیں، تو ضروری نہیں کہ وہ پورے کا پورا خطبہ جو ہے وہ آپ لکھیں۔ یہ علامت شروع کے چند الفاظ لکھ کر یہ علامت ڈال دی جاتی ہے، اور یہ نقطے ڈال کے آخر پہ الخ لکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے شروع سے آخر تک، عربی زبان ہے، شروع سے آخر تک اس کا۔ مثال دیکھیں، ہم بالفرض ایک صورت لکھنا چاہتے ہیں عبارت میں، قل هو اللہ، ہم نے آگے یہ ڈاٹ ڈال کے الخ لکھ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری صورت۔ اسی طرح سے کوئی بھی جو بڑی عبارت ہے اس کو آپ مختصر کر کے اپنے مضمون میں یا اپنی کسی تحریر میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہی اس کا طریقہ ہوگا، اور سمجھا جائے گا کہ آپ نے وہ پورا جو ہے اس میں درج کر دیا ہے۔ علامت حذف، عبارت میں کسی نامناسب بات کو حذف کرنے یا نکالنے کے لیے یہ علامت آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قومی اسمبلی میں جب سیاستدان تقاریر کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ اپنے مخالفین کے خلاف نازیبا کلمات بھی استعمال کر جاتے ہیں، نامناسب بات کر جاتے ہیں، تو اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ پھر قومی اسمبلی کے جو کارروائی ہے اس میں سے آرڈر پاس کر دیتا ہے، رولنگ دے دیتا ہے کہ اس بات کو جو ہے وہ حذف کر دیا جائے، اور وہ حذف کر دی جاتی ہے، وہ ریکارڈ پر نہیں رہتی۔ اس کی علامت آپ دیکھ لیں، بعض اوقات تو یہ نقطے ڈالے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک خط بھی کھینچ دیا جاتا ہے اس طرح سے۔ مثال اس کی دیکھیں، کوئی بھی بعض اوقات والد محترم جو ہیں وہ غصے میں ہوتے ہیں، بیٹا جو ہے وہ باہر سے دیر سے آیا ہے، تو اوے ماں کے، اب آگے جو ہے وہ ایک نامناسب بات جو سمجھی جا رہی ہے، کہاں چلے گئے تھے، تو یہ جو ہے یہ گویا حذف کر دیا گیا۔ اشعار میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ بات کو، کسی چیز کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ میں یہاں چونکہ رمضان شریف ہے تو اس طرح کے اشعار جو ہیں وہ بولنا مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے کبھی مناسب موقع پہ میں اشعار کی مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر ہے جی علامت حاشیہ، تحریر میں آنے والی کسی اہم بات کی مزید وضاحت کے لیے یہ علامت آتی ہے۔ یعنی کوئی تحریر ہے، اس میں کوئی ایسی بات آ گئی ہے کہ جس کی وہ جو رائٹر ہے، مصنف ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو اور اس کے بارے میں زیادہ پتہ چلے، تو وہ پھر یہ کرتا ہے کہ اس صفحے کے نیچے حاشیے، یہ تحریر میں اس جگہ پہ یہ علامت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں علامت ہے، یہ علامت ڈال دی جاتی، اس پہ نمبر بھی ڈال دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس صفحے پہ اگر 3 4 اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں تو نیچے صفحے کے نیچے پھر وہ 1 2 3 اسی طرح سے ترتیب وار جو ہے ان کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ مثلا دیکھیں، کسی تحریر میں لکھا ہوا ہے کہ چرچل نے حالت جنگ میں بھی انصاف کی اہمیت واضح کی، آگے بات چل رہی ہے۔ اب نیچے جب وہ صفحہ ختم ہوگا، اس کی وہ جو حاشیہ لگا ہوا ہے، حاشیے کے نیچے وہ نمبر ڈال کے، اگر ایک ہی ہے تو ایک ہی ہے آگے، اگر وہ دوسرے نمبر پہ آیا تو دوسرے نمبر پہ، تیسرے پہ تیسرا، چوتھا آ جائے گا، تو وضاحت آگے کر دی جائے گی کہ چرچل سابق برطانوی وزیر اعظم، جنگ عظیم دوم 1939 سے 1945 کے درمیان لڑی گئی،
اور فریق جو تھے جرمنی، خاص طور پہ جرمن تھے، اور اٹلی تھا اور جاپان تھا ایک طرف، اور دوسری طرف جو ہیں وہ اتحادی فوجیں تھیں، برطانیہ، فرانس اور امریکہ وغیرہ۔ تو چرچل اس وقت وزیر اعظم تھا، تو اس نے جو ہے وہ جب برطانیہ جنگ عظیم دوم کے خصوصی طور پہ یہ 1941-42 کی بات ہے کہ جب شکست کے دہانے پہ پہنچا ہوا تھا اور برطانوی پارلیمنٹ کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی اتحاد ڈال دینے چاہیے، تو برطانوی وزیر اعظم چرچل نے کہا تھا کہ بھئی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل عدالتی نظام بہتر چل رہا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا اگر ہم انصاف کر رہے ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں پھر حاشیے کے نیچے لکھی جاتی ہیں، کیونکہ اگر وہ باتیں، وضاحتیں جو ہیں وہ عبارت کے اندر ہی کر دی جائیں تو عبارت کے تسلسل میں جو ہے وہ رکاوٹ آتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو حاشیے کے نیچے جو ہے وہ درج کیا جاتا ہے، اور جو لوگ زیادہ جانتے نہیں ہوتے وہ حاشیے کے نیچے اس تفصیل کو، مزید تفصیل کو پڑھ لیتے ہیں۔ خط فاصل، عبارت میں دو باتوں میں تخصیص کرنے، الگ کرنے ان کو، آپ جانتے ہیں فصیل، فیصلہ، یہ دیوار کھڑی کی جاتی ہے اس کو فصیل کہتے ہیں۔ علامت لکھیں، یہ علامت ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ، اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعظم آگے علامت ڈال کے لکھا ہوتا ہے خطاب۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دن وزیر اعظم نے خطاب کیا، اور اب اس کی تفصیل جو ہے وہ نیچے پھر وہ ہیڈ لائنوں کی صورت میں اور بریکنگ نیوز کی صورت میں وہ دیں گے۔ زندگی، یہ دیکھیں وزیر اعظم کا خطاب، کا نکل گیا وزیر اعظم خطاب، اور پورا وہ سنیریو سامنے آ گیا۔ زندگی، موت، زندگی یا موت، آر یا پار۔ تو یہ درمیان میں یہ خط فاصل، یعنی دونوں کے درمیان حد بندی کر دی گئی۔ علامت تخلص، اس کا دوسرا نام ڈوئی بھی ہے۔ وہ شاعر حضرات، شعراء، ادبا یعنی ادیب لوگ جو ہیں، ان کا یہ مختصر نام ہوتا ہے، وہ اپنے پورا نام کی بجائے ایک مختصر نام جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کا اصل نام کوئی اور ہوتا ہے، اور وہ جیسے ابن انشا ہے، ناصر ادیب ہے، اس طرح کے جو ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل نام جیسے فیض احمد فیض ہے، تو فیض احمد کے ساتھ فیض لگا کے انہوں نے جو ہے وہ اپنا تخلص بھی وہی نام، یا علامہ اقبال نے اپنا اصل نام ہی جو ہے اقبال وہ تخلص کے طور پہ استعمال کیا۔ تو یہ غالب، میر، مومن، داغ کا ایک چیر میں نے ویسے مقطع درج کر دیا۔ دیکھیں علامت آپ کے سامنے ہے۔ داغ آنکھیں نکالتے ہیں وہ، ان کو دے دو نکال کر آنکھیں۔ بڑا خوبصورت مقطع ہے داغ کا۔ تو یہ علامت تخلص کی، جس کو ہم ڈوئی بھی قرار دیتے ہیں۔ علامت شعر، تحریر میں، عبارت میں اپنی بات کو مؤثر بنانے کے لیے جب آپ کوئی شعر استعمال کرتے ہیں